کے بتائے ہوئے طریقوں سے کچھ مختلف ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کے تمام شعبوں کے تمام اصولوں کو اگر آدمی پوری زندگی بیان کرنا چاہے، ان کی زندگی ختم تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، آپ کا ہر پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں ان میں سے چند ان اصولوں کو جو ہمارے لیے اس وقت میں تریاق کا کام کرے گی، اس وقت میں جو ہمارے لیے بہت اہم اور ضروری ہیں، ان چند چیزوں کی طرف میں تمام لوگوں کی توجہ مبذول کرانا مناسب سمجھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزار کر دنیا سے جانے والا بنائے، تاکہ ہمارا دنیا میں رہ کر زندگی گزارنا بھی اللہ کی یہاں قابل قبول ہو جائے اور آخرت میں ہمیں اس کا اجر ملے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر کہا، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، اے بنی آدم کے لوگوں، اے انسانیت کا دعویٰ کرنے والوں، اے اپنے آپ کو انسان کہنے والوں، اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے وہ کسی مذہب اور ملت کا ماننے والا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، بوڑھا ہو یا بوڑھی، تمام کے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانیت کا دعویٰ کرنے والوں، سنو، تمہارا رب تم سے کہتا ہے، قد جاءکم الرسول، کہ آیا تمہارے پاس ایک رسول حق کو لے کر۔ لوگوں نے کہا، یا بار الہ، اے میرے معبود حقیقی، اے اللہ، رسول تو پہلے بھی آئے، اس سے پہلے آدم صفی اللہ بھی آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے، نوح نجی اللہ بھی آئے، موسیٰ کلیم اللہ بھی آئے، عیسیٰ روح اللہ بھی آئے، لیکن اگر محمد آ گیا ہے تو کون سی بات؟ اللہ نے کہا، قد جاءکم الرسول، پہلے نبی آئے، پہلے رسول آئے۔ یہ کون ہے آنے والا؟ الرسول۔ الرسول، الرسول کا کیا مطلب؟ جیسا کہ تم نے کہا، اس سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے، بہت سارے رسول آئے، بہت سارے نبی آئے، لیکن جو آخر میں آنے والا ہے یہ کچھ اور ہی ہے۔ یہ رسول اللہ تو ہے، لیکن ساتھ میں حبیب اللہ بھی ہے، اللہ کا پیارا، اللہ کا دلارا، اور سب نبیوں اور سب انبیاء کا سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم سب اسی سردار انبیاء کے امتی ہیں، ہم سب اسی سردار انبیاء کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تمام کے تمام امت محمدیہ اسی نبی سے محبت رکھنے والے ہیں جسے سید الانبیاء کا خطاب ملا، جسے خاتم الرسل کا خطاب ملا، جسے تمام کے تمام انبیاء کی امامت کا شرف حاصل ہے۔ لہذا ہم تمام رسولوں کی امت سے درجات میں، رتبے میں بڑھے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں بھی ان تمام امتیوں کے مقابلے میں، ان تمام نبیوں کے امتوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر اسی طرح عمل پیرا ہونا ہوگا۔ لہذا ہم اور آپ
जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलीमा गो हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, नबी के आशिकों से मोहब्बत रखने वाले हैं, नबी से मोहब्बत करने वालों से, नबी के मोहम्मद के गुलामों से भी मोहब्बत करने वाले हैं। लिहाजा हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने को अपनी जिंदगी में पैदा करें। और अगर हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों से हटकर जिंदगी गुजारी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुआफिक जिंदगी नहीं गुजारी, तो याद रखा जाए, ज़हन में ये बात बिठा लें, चाहे आप कितनों ही मुजाहदा कर लें, मुशक्क़तें बर्दाश्त कर लें, अगर वो नबी के तरीक़े से हटकर हो, अल्लाह की यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर शोबे में जिंदगी के हर शोबे में, हर मामले में और हर मोड़ पर अपनी उम्मत की रहनुमाई फरमाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, उनके किरदार को देखना हो तो माशरे में तमाम के तमाम लोगों से ये मैं कहना चाहूँगा, अगर आप में से कोई बाप है तो देखे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मोहम्मद भी हजरत फातिमा के बाप थे। अगर आप में से कोई शौहर है तो देखे हजरत खदीजा, हजरत आयशा का शौहर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआमलात क्या थे, उनके किरदार क्या थे, उनके अतवार क्या थे, उनके घर में रहने का तरीका क्या था। अगर तुम में से कोई तिजारत करने वाला है, अगर तुम में से कोई बिजनेस करने वाला है, तो नबी के मुल्क शाम की तिजारत को उठाकर देख ले कि नबी का तरीका क्या था, नबी के मुआमलात करने के बताए हुए उसूल क्या थे, उन तरीकों के मुआफिक तिजारत और बिजनेस करना शुरू कर दे। अगर कोई मजदूर है तो उठाकर देखे उस जात की सीरत को, उस जात के अतवार को, उस जात के अखलाक को जो मक्का के पहाड़ियों में बकरी चराने के लिए जाया करते थे। अगर कोई तुम में से सियासतदान है, हाकिम है, तो देखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत को कि मदीने में कैसी आपने हुक्मरानी की कि आपका गैर भी आपके तई बही खा था, आपकी तारीफ करने वाला था, आपकी हुकूमत में तमाम के तमाम लोग खुश थे। लिहाजा आपने जिंदगी के हर मोड़ पर, हर मामले में अपनी उम्मत की रहनुमाई की है, आपने सियासत भी की है, आपने मामलात भी की है, आपने जिंदगी गुजारने के लिए मईशत के उसूलों को बताया और मईशत इख्तियार करके बताया है कि मेरी उम्मत को किस तरह अपनी जिंदगी गुजारनी है। लेकिन हमारा और आपका तरीका यह है कि हम नबी के तरीके से हटकर घर में एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, हम नबी के तरीके को छोड़कर एक अच्छा ताजिर बनना चाहते हैं, हम नबी के तरीकों को छोड़कर एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, हम नबी के तरीके को छोड़कर एक अच्छा हुक्मरान बनना चाहते हैं, हम नबी के उसूलों को छोड़कर एक अच्छा सियासतदान बनना चाहते हैं। नहीं नहीं, ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता कि नबी के तरीके को छोड़ दे एक आदमी घर का अच्छा जिम्मेदार हो जाए, अच्छा सियासतदान बन जाए, अच्छा ताजिर बन जाए और एक बेहतरीन इंसान बन जाए। नबी की सुन्नतों को छोड़कर बनना चाहे, कभी भी नहीं बन सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, इसलिए नबी का कलमा पढ़ने वालों, नबी से मोहब्बत रखने वालों, नबी के नाम पर अपनी जान को कुर्बान करने वालों, आज अपने ज़हन में एक बात बिठा लो,
اگر دنیا میں ترقی کوئی کر سکتا ہے، اگر دنیا میں کوئی فلاح اور کامیابی پا سکتا ہے تو نبی کی سنت کو اختیار کر کے، نبی کے تمام طریقے کو اپنی زندگی میں اتار کر کے کامیابی پا سکتا ہے۔ اس کے بغیر کامیابی پانا مشکل اور ناممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے جانثار، آپ کے نام پر مر مٹنے والے ان صحابہ کرام نے ہر موڑ پر اور ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن کر دکھائے۔ نمونے کے طور پر میں آپ کے سامنے دو واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو داماد رسول ہیں، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے مکہ بھیجے گئے تھے کہ جائیں مکے کے سرداروں سے بات چیت کریں، ان کا کیا معاملہ ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ لہذا حضرت عثمان غنی داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے اور مکہ میں اپنے چچا زاد بھائی کے گھر پر رات میں قیام کیے۔ صبح ہوئی، صبح جو وقت ملاقات کا متعین تھا، اس وقت حضرت عثمان اپنے چچا زاد بھائی کے گھر سے نکلنے لگے تو حضرت عثمان کے چچا زاد بھائی نے حضرت عثمان سے کہا، اے میرے بھائی، تم مکے کے سردار کے پاس جا رہے ہو، تمہارا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہے، تم اپنے پاجامہ کو ٹخنوں سے نیچے کر لو۔ تم جانتے ہو کہ مکہ کے سردار، یہاں کے جتنے سردار ہیں، بڑے لوگ اور معزز لوگ ہیں، ان کا پاجامہ، ان کا شلوار، ان کی تہبند جتنی نیچے ہو وہ اس میں فخر محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ، یعنی اپنے بھائی سے کہہ رہا، اگر تم ان کے سامنے اپنے پاجامہ کو ٹخنوں سے اوپر اٹھا کر جاؤ گے تو تم بے وقت سمجھے جاؤ گے، تم جو ان کے سامنے اپنی باتیں رکھو گے تمہاری باتوں میں جان نہیں پڑے گی، تم ذلیل اور رسوا کیے جاؤ گے، لہذا تم اپنا پاجامہ، اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے کر لو۔ سنو، نبی سے محبت رکھنے والوں، نبی کے عاشقوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ داماد رسول نے کیا جواب دیا؟ حضرت عثمان نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا کہ میں کسی سردار کو خوش کرنے کے لیے، میں کسی شخص کو خوش کرنے کے لیے اپنے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر مکہ کا سردار، اگر مکے کے شرفا، اگر مکے کے عزت دار لوگ مجھے ذلیل کرے تو کرنے دیجئے، مجھے بے وقت سمجھے تو سمجھنے دیجئے، اگر میری بات ان میں ہلکی ہو تو ہلکی پڑھنے دیجئے، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں۔ نبی کا معمول، نبی کا طریقہ، نبی کی سنت یہ ہے کہ پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ کا پاجامہ نصف ساق یعنی آدھی پنڈلی تک ہوا کرتا تھا۔ دوسرا واقعہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فاتح ایران ہیں، ایران کو فتح کرنے والے فاتح قیصر و کسریٰ ہیں۔ جس طرح آج امریکہ کو لوگ سپر پاور کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی کے پاس طاقت ہے تو امریکہ کے پاس، اس وقت میں ایران کو، قیصر و کسریٰ کی حکومت کو سپر پاور طاقت سمجھی جاتی تھی۔ فاتح ایران حضرت حذیفہ بن یمان نے جب ایران کو فتح کر لیا تو ایران کے حکومت کی طرف سے ان کے پاس بلاوا نامہ آیا
کہ آپ میرے دربار میں آئیں، کچھ معاملات، کچھ باتیں کرنی ہے۔ بہرحال حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ایران گورنر کے یہاں گئے۔ ان کے جانے سے پہلے دسترخوان بچھ چکا تھا، دسترخوان چن دیا گیا تھا، دسترخوان سجا کیا گیا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو انہوں نے بڑی عزت کی، بہت رتبہ دیا، عاجزی کے ساتھ کہا آئیے پہلے دسترخوان پر تشریف لائیں، کھانا تناول فرما لیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دسترخوان پر بیٹھ گئے، کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک نوالا کھانے کا ایک لقمہ منہ میں دے رہے تھے کہ وہ ہاتھ سے نیچے گر گیا دسترخوان پر۔ حضرت حذیفہ اس لقمے کو، اس نوالے کو جو منہ سے نیچے گرا تھا دسترخوان پر، اس کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ بغل میں بیٹھا ایک صاحب، ایک شخص کوہنی مار کر یہ کہہ رہا ہے تم ایران کے بادشاہ کے دسترخوان پر ہو، اگر تم گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھاؤ گے تمہاری بے عزتی ہوگی، تمہیں لوگ ہلکا سمجھیں گے، تمہیں معمولی سمجھیں گے، تمہیں ذلیل اور رسوا کریں گے، لہذا کھانے کو چھوڑ دو۔ حضرت حذیفہ نے جواب دیا کہ نبی کا طریقہ، نبی کا معمول، نبی کے بتائے ہوئے طریقے تو یہ ہیں کہ اگر لقمہ، اگر کھانے کا نوالا نیچے گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لو، ہو سکتا ہے کہ کھانے میں اسی حصے میں رزق کے اسی حصے میں برکت ہو۔ حضور کا معمول، حضور کا طریقہ تو یہ ہے۔ آج میں ان احمقوں اور بیوقوفوں کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو نمونے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے دو واقعہ بیان کیا۔ کون؟ داماد رسول خلیفہ ثانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث ہے، خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضور سے اتنے محبت رکھنے والے، حضور کے پکے اور سچے عاشق، جو حضور کی سنت کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اصرار کے ساتھ کہ اگر دنیا مجھے ذلیل سمجھتی ہے تو سمجھنے دیجئے، لیکن میں نبی کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ حضرت حذیفہ سپر پاور طاقت کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں۔ آج ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ ہم اور آپ سنت کو زندہ کرنے میں، سنت پر عمل کرنے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس معمولی سنت پر عمل کر لیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے یہ دیکھو یہ کیسا کام کر رہا ہے، لوگ کہیں گے یہ اس کو ذلیل کریں گے، اس کو رسوا کریں گے، اس کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کہی جائیں گی۔ تو لوگ، آج ہمارا معاشرہ، ہم اور آپ اسی سوچ کی وجہ سے، اسی ذہنیت کی وجہ سے روزانہ نبی کی کئی سنتوں کا دھجیاں اڑاتے ہیں، نبی کی کئی سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ہلکا سمجھتے ہیں، اور ہم اور آپ نبی کی سنت کو چھوڑ کر بڑا بننا چاہتے ہیں، ہم نبی کی سنت کو چھوڑ کر عزت دار بننا چاہتے ہیں، ہم نبی کی سنت کو چھوڑ کر گاؤں کا رئیس اور سردار بننا چاہتے ہیں۔ نہیں ہو سکتا ہے یہ کبھی۔ آخر میں ایک دو بات کہہ کر میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ صحابہ نے نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں اتار کر، نبی کی سنت پر عمل کر کے دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو لوہا چبانے پر مجبور کر دیا، ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہم اور آپ اگر سنت کے معاملے میں تخفیف سے کام لیں،
اور یہ سمجھیں کہ اگر ہم سنت پر عمل کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم سنت پر عمل کریں گے، اگر ہم نبی کے طریقے کو اپنائیں گے، اگر ہم شریعت کے اصولوں کو فالو کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو کہنے دیجئے اگر آپ کا اللہ اور اللہ کا رسول آپ سے راضی ہے تو آپ کی عزت کو، آپ کی ترقی کو، آپ کی بلندی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ کہوں گا، اگر تم عزت چاہتے ہو، اگر تم وقار چاہتے ہو تو نبی کے طریقے کو اپنا لو۔ نبی کے طریقے کو اپنائے بغیر دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیں اگر آج کے اس پرفتن اور انحطاط کے دور میں آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ جنم لیتی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی نیا دروازہ گناہوں کا کھلتا ہے، ایسے میں اگر ہم نبی کے طریقے کی طرف نہ لوٹے، نبی کی سنت کو زندہ کرنے والے نہ بنے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع نہ کیے تو یقین جانیے جو مسلمان آج جتنی تعداد میں آج مسلمان دنیا میں موجود ہے اتنی تعداد میں اس وقت میں نہیں تھی، اس سے پہلے اتنی تعداد میں دنیا میں مسلمان نہیں تھے، لیکن پھر بھی آج مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، مسلمان رسوا ہو رہا ہے، مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر دنیا کو، مسلمانوں پر معیشت کو، مسلمانوں پر اور چیزوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ کیوں؟ ہماری سوچ کے تنگ ہونے کی وجہ سے۔ صحابہ اور آج بھی ہمارے سامنے کئی مثالیں، کئی نمونے موجود ہیں۔ دیکھ لیجئے افغانستان میں کچھ مولوی نما، کچھ عالم نما، اپنے سروں پر پگڑی کو سجانے والے، اپنے چہرے پر نبی کی سنت کو سجانے والے لوگ، جن کا کرتا نصف ساق تک، جن کا پاجامہ، جن کے کپڑے نصف پنڈلی تک ہوتے ہیں، جن کے چہرے پر نبی کی داڑھی موجود ہے، جن کے سر پر نبی جیسا امامہ موجود ہے، امریکہ کی سپر پاور طاقت کو گھٹنوں ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ہمارے سامنے مثال موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم ماننے کو تیار نہیں، لیکن پھر بھی ہم عمل کے لیے تیار نہیں، لیکن پھر بھی ہم نبی کی سنت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، لیکن پھر بھی ہم نبی کی سنت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا آخری بات میں یہی کہوں گا، بڑی عاجزی کے ساتھ درخواست کروں گا کہ اے مسلمانوں، اے اسلام کے شرعی اصولوں کے اور نبی کے طریقے کو کسی نہ کسی درجے میں اہمیت دینے والوں مسلمانوں، ہم اور آپ جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی چند روزہ ہے، کچھ دنوں میں ہمارے درمیان سے بہت سارے لوگ رخصت ہو کر چلے جائیں گے، ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن ہم چلے جائیں گے۔ یہ دنیا یوں ہی باقی رہے گی، دنیا کی ساری چیزیں باقی رہ جائیں گی، لیکن ہم جس دولت کو کما رہے ہیں، چاہے وہ حلال طریقہ ہو یا حرام طریقہ ہو، یا دھوکہ دے کر یا صحیح بتا کر کسی سے جمع کر رہے ہیں، وہ دولت بھی دنیا میں رہ جائے گی، ہماری اولادیں، ہماری جائیداد، ہمارے مکانات بھی دنیا میں رہ جائے گی۔ ہمارے ساتھ اگر کچھ جائے گا تو ہمارا اعمال جائے گا، نبی کا وہ طریقہ جائے گا جس کو ہم نے لوگوں کے سامنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، نبی کے پیغام کو، نبی کی سنت کو عام کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے کر دکھایا ہے، وہی ہمارے ساتھ جائے گا۔ اس لیے اس کی فکر کر لیں۔ اگر ہم اور آپ اسی کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے،
اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔